بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سامعین و مشاہدین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو عبادات متعین کی ہیں وہ عبادات دو طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ چونکہ بدن وہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے بدن کے ذریعے بھی حق بندگی ادا کرنا ہے، اور مال وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، تو مال میں زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، مالی عبادت کے ذریعے یہ بھی حق بندگی ادا کرنا مقصود ہے۔ جہاں نماز فرض ہے وہیں زکوٰۃ بھی ایک فریضہ الہی ہے۔ زکوٰۃ یہ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، ایک رکن اساسی ہے، اسلامی شعائر میں سے ایک اہم ترین شعیرہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان اہم فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، گویا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن پاک کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 29 مقامات پر 15 صورتوں میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ الہی ہے جو اس کا انکار کرے گا وہ مرتد اور کافر قرار پائے گا، اور جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور یہ بات انہوں نے صراحتاً فرمائی تھی، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں قطر بیونت کی جائے گی، دین میں کمی کی جائے گی؟ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا، وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص کے ساتھ جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق پیدا کرے گا، نماز تو پڑھے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے خلاف میں اعلان جنگ کروں گا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، اس لیے کہ زکوٰۃ وہ مال کا حق ہے۔ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے ایک بھیڑ کا بچہ دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا کیونکہ یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق وعید سنائی ہے جو اللہ کے مال میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے بڑی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، بے شک وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اس کے متعلق پھر عذاب کی وعید سنائی گئی کہ یوم تحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن عذاب علیم ان کو دیا جائے گا، جس دن ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی سنائی گئی، سزا بھی سنائی گئی، لیکن دوسری طرف سے غور کیجئے، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ عائد کیا گیا، یہ ایسے ہی عائد نہیں کیا گیا بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں۔ جہاں یہ تکافل اجتماعی کا اہم ترین ذریعہ ہے،
سوسائٹی اس کے ذریعے ایک بندھن میں بندھ جاتی ہے، سوسائٹی وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والی بن جاتی ہے، آپس میں ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہیں قرآن پاک ایک دوسرے پہلو کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے، اس کے ذریعے آپ ان کی تطہیر کیجئے، ان کو صاف کیجئے، ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے۔ یہ آیت خاص پس منظر میں نازل ہوئی تھی جبکہ غزوہ تبوک سے بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے منافقین کا گروہ وہ تو صرف اور صرف نفاق کی وجہ سے پیچھے رہا تھا، لیکن کچھ عظمت والے صحابہ کرام بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تھے، اور وہ صرف پس و پیش کی وجہ سے پیچھے رہے تھے، چونکہ اس وقت مال، ہریالی، ہر طرف سرسبز و شادابی کا دور تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ دن اپنے مال میں لگا دیں، اس کے بعد غزوے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن پھر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا متعین کی گئی۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، لاسٹ میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی توبہ قبول کی تو ان سے صدقہ وصول کرنے کی بات بھی کہی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے اب مالی صدقہ بھی لیجئے، اس مالی صدقے کے ذریعے ان کے دل بھی پاک ہو جائیں گے، حب مال بھی ان کے دل سے ختم ہوگی۔ لیکن یہ آیت اب قیامت تک کے لیے ہے، اس میں زکوٰۃ کا، صدقے کا فلسفہ، اس کی حقیقی روح کو بیان کیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک اجتماعی نظام ہے، اجتماعی نظام کے قیام کے لیے زکوٰۃ اہم ترین سرمایہ ہے، اہم ترین ذریعہ ہے۔ نماز اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو زکوٰۃ اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ انسان کے دل سے بخل ختم ہو جاتا ہے، لالچ ختم ہو جاتا ہے، حرص ختم ہو جاتا ہے، اغنیا کے دل اس کے ذریعے پاک ہو جاتے ہیں، حب مال کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور استبداد اور دوسروں پر زیادتی کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ تطہیر ہے، یہ گویا کہ صفائی ہے، یہ گویا کہ تزکیہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا، صدقات کا ایک اہم ترین فلسفہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے انسانوں کے گناہ پاک ختم ہو جاتے ہیں، خطائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ ظاہر کر کے، اعلان کر کے صدقہ کرتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر آپ اخفا کرتے ہو، چھپا کے صدقہ کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو یہ صدقات دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس کے نتیجے میں ہم آپ کی سیئات کو، آپ کی لغزشوں کو، آپ کی خطاؤں کو معاف کریں گے۔ تو گویا کہ صدقات کے ذریعے خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں، یہ بھی ایک پاکی کا ذریعہ ہے، تطہیر کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی مال میں اپنا حق متعین کیا، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، اس کا اہم ترین مقصد یہ ہے اس کے ذریعے بقیہ مال کو پاک کیا جائے۔ حدیث میں وارد ہے کہ ان اللہ لم یفرض الزکاة الا لطیب ما بقی من اموالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض فرمایا ہے تاکہ بقیہ مال کی پاکیزگی کا، اس کی تطہیر کا، اس کی پاکیزگی کا یہ سبب بن سکے۔ گویا کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے یہ مال کو پاک کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے ذریعے سوسائٹی میں فقر و غریبی ختم ہو جاتی ہے، تنگ حالی ختم ہو جاتی ہے، لوگ مانگنے کے بجائے دینے والے بن جاتے ہیں۔ اسلامی نظام وہ پورے معاشرے کو غنی بنانا چاہتا ہے، مال کی روٹیشن چاہتا ہے، مال گردش کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ مال کچھ ہی ہاتھوں میں رہے اور دوسرے غریبی اور فقر و فاقے کی چکی میں پستے رہیں۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں
کرتا ہے بلکہ مال وہ گردش کرتا رہے. اور حدیث میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مال تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ اغنیاء سے وصول کیا جائے گا اور فقراء میں تقسیم کیا جائے گا. گویا کہ سوسائٹی کو ایک متوازن سوسائٹی بنانا مقصود ہے، سوسائٹی کے اندر توازن پیدا کرنا مقصود ہے. اسی طرح سے اگر کچھ لوگ مالدار ہوتے چلے گئے، وہ مال کو سمیٹتے رہے، اور کچھ لوگ تنگ دست ہوتے رہے، غریبی اور فقر کی چکی میں پستے رہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر آپس میں گیپ ہو جائے گا، فاصلہ ہو جائے گا، بغض وہ پنپنے لگے گا، حسد بڑھنے لگے گا، ایک دوسرے کی ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوگا، طبقاتی کشمکش وجود میں آئے گی. لیکن اسلام اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. جب زکوٰۃ کا نظام ہوگا، جب زکوٰۃ کے ذریعے دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، نہ حسد باقی رہے گا، نہ بغض باقی رہے گا، نہ ایک دوسرے کی کراہت و ناپسندیدگی باقی رہے گی، طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے لوگ قریب آ جائیں گے. زکوٰۃ کا اہم ترین فلسفہ یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کا امتحان لینا بھی مقصود ہے. یہ مال اللہ کا عطا کردہ عطیہ ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں انفاق کی بات کہی گئی ہے، انفاق سے پہلے اس چیز کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے یہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. گویا کہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. انسان اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے تو انسان کا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ انسان اس مال کے ذریعے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں. صدقے کو حدیث میں دلیل کہا گیا ہے. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، یہ صدقہ ایک برہان ہے، ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے. کس چیز کی دلیل؟ دلیل اس بات کی کہ یہ صحیح مسلمان ہے، دلیل اس بات کی کہ یہ صحیح اسلام پسند ہے، دلیل اس بات کی کہ یہ اسلام کا کلمہ بلند کرنا چاہتا ہے. یہ صدقہ قیامت کے دن انسان کے حق میں بھی دلیل بن کر آئے گا، اور دنیا میں بھی یہ ایک حجت اور دلیل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے، غریب بن جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور ساتھ میں تم سے فحش کام بھی کراتا ہے، برے کام بھی کراتا ہے، برے کاموں میں مال خرچ کراتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ اپنی طرف سے خاص مغفرت کا تم سے وعدہ کرتا ہے اور خاص فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے. گویا کہ اللہ کی طرف سے تو مغفرت ملے گی، اللہ کی طرف سے مزید فضل عطا کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے یہ امتحان لینا مقصود ہے کہ بندہ مال میں حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات دیتا رہتا ہے، اس کے ذریعے انسان بہت سی آفات سے، بلیات سے، حادثات سے بچا رہتا ہے. یہ صدقہ یہ رب کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، یہ آفتوں کو دور کرتا ہے، یہ بلیات کو دور کرتا ہے. گویا کہ یہ دوسرے مال کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، آفات و حادثات سے انسان کو محفوظ رکھنے کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ جب حرام مال جمع رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مال جس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے. وہ مال جس میں زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ما خالطت المال الزکاة الا اہلکت، زکوٰۃ جس مال میں بھی ملی رہے گی، یعنی جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، اس زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ سب کا سب مال ہلاک ہو جائے گا. کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ کر اس مال کو ختم کر لے گی. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یکون قد وجب علیک فی مالک صدقہ، کبھی کبھی تمہارے مال میں کوئی صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے. فلا تخرجها،
تم اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، فَيُهْلِكُ الْحَرَامَ الْحَلَالَ، اس صورت میں یہ حرام حلال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، یعنی یہ پورا کا پورا مال حلال اور حرام سب کا سب ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ یہ انسان کے مال کو محفوظ رکھنے کا، اس کی حفاظت کا بھی اہم ترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اس زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے بندوں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور دین کی نصرت ہوتی ہے، دین کی مدد ہوتی ہے، اور امن اور بھائی چارگی کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے، اور اللہ کو دنیا کے اندر جو نظام قائم کرانا مقصود ہے، ایک اجتماعی نظام، وہ اجتماعی نظام زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے بغیر ناممکن ہے۔ نماز جیسے اقیم الصلاح کہا گیا ہے کہ اجتماعی طور پر پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، ایسے ہی زکوٰۃ کے متعلق بھی یہ چیز ضروری ہے کہ اس کا ایک اجتماعی نظم ہو، بیت المال ہو، اور اس کے ذریعے اس زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ بہرحال زکوٰۃ، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں جو انسان کو فوائد پہنچانا مقصود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کا امتحان لینا بھی اس کے ذریعے مقصود ہے، آپس میں محبت و الفت پیدا کرنا بھی مقصود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مال اگر اس کے پاس ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کو ضرور بضرور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ مال اللہ کا عطا کردہ ہے، اسی کی راہ میں خرچ کیا جانا چاہیے۔ اب مال پر کون سے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی مدیں کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ دوسری کلپ میں اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدن کے حقوق اور مال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔